بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وسیلہ کیا ہے اور اس کی اہمیت؟ وسیلہ اس چیز کو کہتے ہیں جو دو مختلف اشیاء کو ایک دوسرے سے ملاتی ہو۔ مثلا زینہ چھت پر چڑھنے کا وسیلہ ہے۔ اب اگر زینہ کو ہٹا دیا جائے تو انسان چھت پر نہیں چڑھ سکتا۔ اسی طرح ڈول اور رسی کسی پیاسے اور کنویں کے درمیان وسیلہ ہے، کیونکہ پیاسا کنویں میں اتر نہیں سکتا اور کنویں کا پانی پیاسے تک پہنچ نہیں سکتا، اسی لیے درمیان میں رسی اور ڈول کی ضرورت پڑی تاکہ پانی اپنی جگہ پر رہے اور پیاسا بھی اپنی جگہ پر رہے اور اس کے وسیلے سے پانی پیاسے تک پہنچ جائے۔ رسی کے ہمیشہ دو سرے ہوتے ہیں، ایک سرا پیاسے کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ایک سرا پانی تک ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اہل ایمان اور خدا کے درمیان وہی وسیلہ ہوگا جس کا ایک رخ مخلوق کی طرف اور دوسرا خالق کی طرف ہوگا، اور وہ خدا سے لے گا اور انسانوں تک اس کا فیض پہنچائے گا۔ تقرب خدا کے وسیلہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر عیب و گناہ سے پاک ہو۔ اگر کوئی خود ہی گناہ گار ہوگا تو پھر وہ دوسروں کو مقام تقرب پر کیسے لے کے جائے گا؟ اور وسیلہ کے لیے حکم الہی ہے کہ وسیلہ تلاش کرو۔ اس کے برعکس اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم وسیلہ بناؤ، کیونکہ وسیلہ بنانا اللہ کا کام ہے اور تلاش کرنا اہل ایمان کا کام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء و مرسلین اور ائمہ خدا کو وسیلہ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ وسیلہ جنت کے ایک بلند ترین مقام کا نام بھی ہے، جو کہ حضرت حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کے لیے مخصوص ہے۔ تفسیر نور ثقلین جلد 3 صفحہ 27 تا 28۔ قرآن میں وسیلہ سورہ بقرہ کی آیت 45 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور صبر اور نماز کا سہارا لو، اور یہ نماز بارے گراں ہے مگر خشوع رکھنے والوں پر نہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، حضرت علی علیہ السلام کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو وہ نماز پڑھ لیتے تھے، پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ دوسری روایت میں امام علیہ السلام نے فرمایا، صبر سے مراد روزہ ہے، جب کسی آدمی پر برا وقت آ جائے تو وہ روزہ رکھ لے۔ من لا یحذر الفقیہ، امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ حدیث انہی الفاظ میں منقول ہے۔ تفسیر نور ثقلین جلد 1 صفحہ 138۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مصباح الشریعہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک طویل حدیث منقول ہے، جس کا ایک حصہ یہ ہے کہ جو کوئی مصائب کا استقبال کھلے دل اور صبر و سکون اور وقار سے کرے تو وہ شخص خاصان خدا میں سے ہے، اور وہ ان اللہ مع الصابرین کے حقداروں میں سے ہے۔ تفسیر عیاشی میں فضیل سے منقول ہے، اس نے کہا کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے مجھ سے کہا، فضیل، ہمارا جو بھی محب تمہیں ملے اسے ہماری طرف سے سلام پہنچاؤ اور ان تک میرا یہ پیغام پہنچاؤ، تقویٰ کے بغیر تمہیں خدا سے نہیں بچا سکوں گا، لہٰذا اپنی زبانوں کی حفاظت کرو اور اپنے ہاتھوں کو روک لو اور صبر اور نماز کا دامن نہ چھوڑو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف قربت کا ذریعہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو، شاید تمہیں کامیابی نصیب ہو۔ یہ آیت وسیلہ بھی کہلاتی ہے۔ آیت بالا میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بالترتیب 3 احکام کا مکلف فرمایا۔ اللہ کے تقویٰ کو ہر وقت مد نظر رکھیں، خدا کے تقرب کے لیے وسیلہ تلاش کریں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں تاکہ انہیں کامیابی حاصل ہو۔ جیسا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا پہلا حکم تقویٰ کا ہے، پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تلاش کرو وسیلہ اور فی سبیل اللہ جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ تقویٰ و پرہیزگاری کے بعد ہی انسان وسیلہ تک پہنچ سکتا ہے، اس کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ واضح ہے تقویٰ الہی وسیلہ نہیں، وسیلہ کو تلاش کرنے سے پہلے اختیار کرنے کا حکم ہے۔ اس تقویٰ کے بغیر وسیلہ مل سکتا تو اللہ عز و جل پہلے تقویٰ کا حکم نہ دیتا۔